ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا اور دنیا میں آنے کا مقصد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ دنیا میں ہم کن کر بھیجے گئے ہیں اور دنیا میں آ کر ہم سب کو کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور دنیا کے مقابلہ میں کوئی اور دنیا ہے یا نہیں ہے۔ سب باتیں واضح ہو چکی ہیں، تمام انبیائی مشن، انبیائی پیغام اس امت مسلمہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اب تمام انبیائی مشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تمام انبیائی پیغام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس امت مسلمہ کا اگر سروے کیا جاتا ہے، اس امت مسلمہ کی اگر جانچ پڑتال کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قوم جس کے انبیاء کی محنت کا مرکز اور ان کی محنت کا محور دین ہوا کرتا تھا، دینداری ہوا کرتی تھی، آج وہی قوم جو انبیاء کو مانتی ہے، صحابہ کرام کو مانتی ہے اور تمام اسلامی شریعت کے رول اور اصول کو مانتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی محنت کا مرکز دیکھا جاتا ہے، ان کی محنت کا محور دیکھا جاتا ہے، ان کی محنت کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی محنت کہاں جا رہی ہے، تو یقیناً ہر کوئی اپنی اپنی محنت کو دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی محنت کا مرکز کیا ہے، ان کی محنت کا محور کیا ہے۔ آج جتنے بھی مسلمان دنیا میں بستے ہیں، اکثر مسلمان اب ایسے ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے مقصد حیات کو فراموش کر دیا ہے، مقصد تخلیق کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، یا پھر یہ کہ ان میں غفلت آ گئی ہے، سستی آ گئی ہے۔ ان تمام باتوں میں سے کچھ ہو سکتی ہیں۔ مسلمانوں کی محنت کا محور، مسلمانوں کی محنت کا مرکز آج اگر دیکھا جائے تو صرف دنیا بن چکی ہے۔ آج ہر کوئی دنیا کے پیچھے بالکل بھاگتا اور دوڑتا نظر آ رہا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کی کارگزاری لی جائے تو ہر ایک کی کارگزاری میں یہی آتا ہے کہ کس نے کس قدر دنیا کو پایا اور دنیا کو پانے کی کتنی اور انتھک کوشش کی، یہ کارگزاری سامنے نکل کے آتی ہے۔ اور وہ جن کی اولادیں ہیں، وہ جن کے بچے ہیں، وہ ان کے پیچھے محنت کیسی کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے پیچھے کس ٹائپ کی محنت کرتے ہیں۔ کیا یہ چیز ملحوظ خاطر ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیندار بنانے کی محنت کرے، تقوی گزار بنانے کی محنت کرے، متقی بنانے کی محنت کرے، یا پھر یہ کہ انبیائی محنتوں کا مرکز وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام جو ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں جو بچے پلتے تھے، پڑھتے تھے، اس معاشرے میں، اس ماحول میں، کیا وہی ماحول یہاں والدین، پیرنٹس، گارجین حضرات اپنے بچے کو دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں؟ آج ادنا سی چیز کی بات کہوں گا کہ اگر بچے، والدین بچوں کے تعلق سے کسی چیز کو لے کر زیادہ متفکر ہوتے ہیں، زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کی تعلیم کو لے کے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کو لے کے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی فکر لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچے کی عمر 10 سال ہو چکی ہے، اب یہ پڑھے گا کیسے، اور پڑھے گا تو کون سی پڑھائی پڑھے گا۔ یقیناً اسی فکر میں وہ غلطہ و پیچا ہوتے ہیں، اسی فکر میں وہ الجھے
हुए होते हैं, और उन्हें रास्ता अगर मिलता है तो सबसे पहला रास्ता वो मिलता है जिस रास्ते में जाके कोई अदब नहीं होता, जिस रास्ते में जाके न वो बच्चे वालिदैन के लिए फर्मा बरदार होते हैं, न वो अल्लाह और रसूल के लिए फर्मा बरदार होते हैं। आज जितने भी वालिदैन हैं, आज जितने भी पेरेंट्स हैं, आज जितने भी गार्जियन हजरात हैं, वो अपने बच्चों पे मेहनत जरूर करते हैं, तालीमी एतबार से मेहनत करते हैं, एजुकेशन के लाइन से मेहनत करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए उनकी जिंदगी और उनकी मेहनत को देख लीजिए कि मेहनत वो किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और जिस चीज की तमन्ना लिए बैठे हैं और जिस चीज की उम्मीद लिए बैठे हैं, तो यकीनन वो अपने बच्चों के ऊपर तालीमी मेहनत इस तौर पे करते हैं, वो उनकी नीयत होती है और उनकी तमन्ना और उनके इरादे ये होते हैं कि उनके बच्चे खूब पढ़े और तरक्की करे। लेकिन काश कभी ये भी नीयत होती, काश कभी ये भी तमन्ना होती कि उनके बच्चे जिस कदर पढ़े और बढ़े नहीं, उस कदर उनके फर्माबरदार और अल्लाह और रसूल के फर्माबरदार बनते चले जाएं। ये नीयत बहुत ही कम लोगों को होती है, ये इरादे बहुत ही कम लोगों को होते हैं, और जिसकी वजह से अंधाधुन वो मेहनत करते हैं, वो अंधे बन के, ब्लाइंड मैन बन के, या फिर ये कि कच्चे पक्के मालूमात पे एतबार करके वो अपने बच्चों को जहाँ चाहते हैं वहाँ डाल देते हैं, जिसके नतीजे में उनके बच्चे इस तौर पे पढ़े होते हैं और इस तौर पे पढ़ते हैं कि उनकी पढ़ाई आगे चल के उन्हें फितने इर्तिदाद का शिकार बना देती है। जो आज पूरी दुनिया में फितने इर्तिदाद की आग लगी हुई है, पूरी दुनिया में जो फितने इर्तिदाद की लहर है, मैं कहूँ और बहुत सारे हजरात, बहुत सारे मुतफक्किर और बहुत सारे इस दीन के मुफक्किर और बहुत सारे इस दीन को मानने वाले और बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स, हर एक का नजरिया अब ये आ चुका है कि आज जो फितने इर्तिदाद की लहर है, आज जो फितने इर्तिदाद की आग हर जगह बढ़ता है, और जो फितने इर्तिदाद की आग से हर घर और अक्सर घर जल रहा है, इसकी वजह यही है कि लोगों ने तालीम जो अपने बच्चों को देना सीखा, लेकिन कौन सी तालीम दी जाए और किस तरीके से तालीम दी जाए ये ज़हन में नहीं रहा, ये उनकी नीयत में नहीं रही। आज हर एक की नीयत दुनिया कमाने की रही, हर एक की फिक्र ये रही कि उनके बच्चे सबसे पहले जॉबमैन बन जाए, सबसे पहले सर्विसमैन बन जाए, सबसे पहले डॉक्टर, सबसे पहले इंजीनियर, सबसे पहले पायलट, सबसे पहले ग्रेजुएट, सबसे पहले थिंकर, सबसे पहले फिलोसफर, ये सब कुछ बन जाए। और कभी उनके ज़हन के गोशे ख्याल में भी ये नहीं गुजरा होगा कि उनके बच्चे दीनदार बन जाएं, उनके बच्चे अल्लाह और रसूल को फॉलो करने वाले, उनके बच्चे अल्लाह और रसूल को मानने वाले बन जाएं, पहले इंसान बन जाएं, पहले उनके अंदर मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी आ जाए। इस ताल्लुक से बहुत कम वालिदैनों ने सोचने की कोशिश की, इस ताल्लुक से बहुत कम गार्जियन हजरात ने सोचने की कोशिश की। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपकी औलाद फर्माबरदार बन जाए, आपकी औलाद फर्माबरदार बन जाए अल्लाह की, और जो फितने इर्तिदाद की लहर है वो लहर रुक जाए, तो फिर जरूरत इस बात की है कि हर कोई बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो तरीका बदल दीजिए, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बदल दीजिए। पहले बच्चों को जिन चीज की जरूरत पड़ती है वो चीज बच्चों को दीजिए, और पहले दीन की जरूरत पड़ती है। पहले आपका बच्चा मुसलमान होता है, इसलिए बच्चे को मुसलमान बनाने की कोशिश कीजिए। और साफ हदीस में फरमा दिया गया कि जो बच्चा जिस घर में पलता है, बढ़ता है, पैदा होता है, बच्चा पैदा तो हर बच्चा फितरते इस्लाम पे होता है, लेकिन उनके वालिदैन जिस तरीके से बच्चों की तरबियत करते हैं बच्चे वैसे ही होते हैं। अगर वो बच्चा किसी हिंदू घर में पैदा होता है और उनके वालिदैन
ہندوانہ رسم و رواج پہ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو بچہ غیر مسلم بنتا ہے، اور اگر عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو عیسائی طریقے سے جب بچے کی تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بچہ عیسائی بنتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بچہ جس گھر میں پیدا ہو وہ اپنے والدین کے ماتحتی میں رہ کے بچہ ویسا ہی پیدا ہوتا ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن کیا آج ہمارا گھر مسلمان کا گھر ضرور ہے، لیکن کیا سوچ کیسی ہے، فکر کیسی ہے؟ کیا سوچ عیسائی نہیں ہے؟ کیا سوچ یہودیت کی نہیں ہے؟ کیا سوچ غیر مسلموں کی نہیں ہے؟ سوچ جس گھر میں مسلمان بچہ ہو تو ان کے والدین کو چاہیے کہ سوچ مسلم کی سوچ پیدا کرے، اسلامی سوچ پیدا کرے، اسلامی فکر پیدا کرے۔ جب سوچ اسلامی ہوگی اور ذہنیت اسلامی ہوگی تو پھر ان بچوں کی تربیت اسلامی ہوگی۔ آج گھر تو مسلمان کا نظر آتا ہے لیکن سوچ والدین کی عیسائیت کی سوچ ہے، یہودیت کی سوچ ہے، شیطنت کی سوچ ہے، یا پھر ابلیسیت سوچ ہے، یا پھر یہ کہ دنیا دار بننے کی سوچ ہے، دنیا کمانے کی سوچ ہے، جس کی وجہ سے بچے پڑھتے ضرور ہیں اور جس گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ضرور ہوتے ہیں، لیکن ابتدا سے، اسٹارٹنگ سے، آغاز سے ہی اس بچے کا ارتداد شروع ہو جاتا ہے۔ اور ارتداد وہ ایمانی ارتداد شروع میں نہیں ہوتا، شروع میں نے کہا تہذیبی ارتداد ہوتا ہے، شروع میں تربیتی ارتداد ہوتا ہے، شروع میں ثقافتی ارتداد ہوتا ہے۔ جب بچے کو صحیح تربیت نہیں ملتی، مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن سوچ عیسائیت کی اور فکر یہودیت کی اور جو نظریہ ہے وہ غیر مسلم کی ہوتی ہے تو بچہ مسلمان گھر میں بھی رہتے ہوئے غیر مسلم پیدا ہوتا ہے، غیر مسلموں کے راستے پہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ ہوا اور جب وہ یہاں سے برطانیہ گئے تھے تو وہاں وہ اپنے پاپ اور پادری سے ملاقات کیے تو سب سے پہلی خبر جو پادری نے لی تھی وہ یہ کہا تھا، بتاؤ تم نے ہندوستان پہ کون کون سا کام کیا؟ انہوں نے کہا میں نے یہ کیا اور ایک کالج بھی کھلوا دیا، اسکول بھی اوپن کروا دیا۔ اب کارگزاری نہیں گئی کہ بتاؤ مسلموں کے بچے کدھر جا رہے ہیں، ان کے جو اپنے مدارس بھی ہیں کیا ادھر بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے پرسنٹیج دے کے بتایا کہ اکثر بچے اسکول اور کالجز کے حوالے ہیں۔ تو ان کے رہنما نے اور ان کے پادری نے کہا تھا کہ تم اگرچہ مغلوب ہوئے ہو، تمہیں اگرچہ ہندوستان سے نکال باہر کیا گیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہندوستان میں نہ ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے گھروں میں بچے ہوں گے لیکن وہ غیر مسلم ہوں گے، وہ عیسائی ہوں گے، وہ یہودی ہوں گے، اور حقیقی معنوں میں نہ ہو لیکن ذہنیت کے اعتبار سے ضرور ہے، حقیقی معنوں میں نہ ہو سوچ کے اعتبار سے ضرور ہے، حقیقی معنوں میں نہ ہو فکر کے اعتبار سے ضرور ہے۔ آج دینداری کی پرسنٹیج نکال لیجئے اور اسلامی فکر کی، اسلامی ذہنیت کی پرسنٹیج نکالیے تو فکر کو دیکھیے، اکثر کی فکر دنیا دار فکر بن چکی ہے، ایسی فکر بن چکی ہے کہ دنیا کما لو اور دنیا پیٹ لو اور دنیا حاصل کر لو، اور یہی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے، شروع سے ابتدا سے دی جاتی ہے۔ بچوں کو کہا جاتا ہے اسکول جاؤ گے نوکری ملے گی، اور اسکول جاؤ گے سروس ملے گی، اسکول جاؤ گے جاب ملے گی، اسکول جاؤ گے ترقی یافتہ ہو جاؤ گے، اسکول کی ڈگری اور اسکول کی سرٹیفکیٹ ہوگی تو دنیا میں تم سب سے اچھے حضراتوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ ذہنی ارتداد نہیں تو اور کیا ہے، یہ فکری ارتداد نہیں تو اور کیا ہے، یہ عیسائی بنانے کی سازش نہیں تو اور کیا ہے، یہ عیسائی بنانے کی فکر نہیں تو اور کیا ہے کہ بچہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے اور ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جاب ہے، سب سے بڑی چیز یہ نوکری ہے، سب سے بڑی چیز یہ سروسنگ ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے، اور انہیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ میرے بیٹے تم جس گھر میں پیدا ہوئے ہو وہ گھر مسلمان کا گھر ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دھرم اسلام دھرم ہے، ہمارا جو ریلیجن ہے یہ اسلام ہے، لہذا سب
سب سے پہلے تمہیں اپنے دھرم کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے تمہیں اپنے مذہب کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور تمہارے مذہبوں کا جو تعلیمی اڈا ہے وہ مدرسہ ہے، وہ مکتب ہے، لہذا وہاں جاؤ اور وہاں سے اپنے دھرم کی اسٹڈی کرو، وہاں سے اپنے دھرم کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور وہاں سے تم دھارمک پہلے بن لو۔ جب دھارمک بن جانا پھر دنیا کے کسی اسکول، دنیا کے کسی یونیورسٹیز اور دنیا کے کسی کالج میں جانا یہ کسی بھی والدین کی بہت زیادہ سوچ نہیں ہوتی۔ آج کی بات کہہ رہا ہوں اور اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، اس گولڈن پیریڈ کی بات کہہ رہا ہوں، آپ کے اعتبار سے اس ڈیجیٹل دور کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کی ذہنیت اور ہر ایک کی فکر یہی بن چکی ہے۔ جب یہی فکر ہے تو پھر فکری ارتداد یہیں سے شروع ہو چکا ہے، فکری ارتداد شروع ہو چکا ہے۔ اب کوئی والدین یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے ہی اسکول کے حوالے کر دیا، کالجز کے حوالے کر دیا، کانوینٹ اور کوچنگ کے حوالے کر دیا ہے، بچے تو فرما بردار ہمارے ہوں گے، روپے ہمارے لگ رہے ہیں، پیسے ہمارے لگ رہے ہیں، فرما بردار ہمارے ہوں گے، تو پھر یاد رکھیے یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کسی کو سمندر میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا جائے اور کہا جائے کہ تم بچ جانا، تم سیف رہنا، تم محفوظ رہنا۔ اب بتائیے سمندر میں کسی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا جائے، کیا وہ محفوظ رہے گا؟ کیا وہ ڈوبنے سے بچ جائے گا؟ کبھی نہیں بچے گا، اور اگر بچ گیا تو تعجب ہوگا، بچ گیا تو حیرت ہوگی۔ تو یہ اپنی بات نہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ مثال دیا کہ آج کل جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور کوچنگز ہیں، جہاں جہاں کو ایجوکیشن کا نظام ہے، جہاں جہاں مخلوط نظام تعلیم ہے، یہ سمندر کے مانند ہیں، یہ جہنم کے مانند ہیں۔ جب کوئی سمندر میں جائے بغیر تیراکی کے، سمندر میں جائے بغیر تیراکی سیکھے ہوئے، اور وہاں جانے کے بعد کوئی یہ امید رکھے کہ وہاں سے وہ صحیح سالم آئے گا، وہاں سے وہ بچ کے آئے گا، تو یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ہر والدین کو چاہیے، ہر پیرنٹس کو چاہیے، بچوں کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ حق دے دیجئے، اس کے بعد بچوں سے آپ خوب دنیا کا کام لیجئے، خوب اسے بہتر سے بہتر پڑھائی دیجئے، جاب کے قابل بنائیے، نوکری کے قابل بنائیے، سروس کے قابل بنائیے۔ پہلے بچوں کا حق اسے دے دیجئے، اس کے بعد کچھ کیجئے۔ اور ابھی تازہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اسکول کے اعتبار سے مارننگ ٹائم چل رہا ہے، مارننگ پیریڈ چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں ابھی اسی ہفتے میں نے کسی کو فون کیا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ کے صبح میں اٹھنے کے کیا نظام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ صبح میں 4 بجے ہی بیدار ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں بیدار ہوتے ہیں؟ مجھے لگا وہ تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے ہوں گے یا فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں بیدار اس لیے ہوتا ہوں کہ میرے اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، جلدی بیدار ہوتا ہوں، مارننگ ٹائم چل رہا ہے، جلدی بیدار ہوں گا، بچوں کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، اسکول کے لیے ریڈی کروں گا، اسکول کے لیے تیار کروں گا، کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ اور پھر ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے، لنچ کا انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے ٹائم لگتا ہے، اس لیے صبح 4 بجے ہی ہم سب بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ سوچئے اسکول کے لیے بچوں کو 4 بجے سے تیار کیا جا رہا ہے، اسکول کے لیے کیا جا رہا ہے، اور کاش ایسا بھی ہوتا کہ ان بچوں کو بیدار کیا جاتا کہ بچے یہ تمہارے نماز کا وقت ہے، اس وقت میں نماز تم پڑھ لو، اور ہم سب نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بچہ مسلمان بھی پیدا ہوتا اور مسلم بچہ پیدا ہوتا، اور یقیناً ذہنیت مسلمان کی ہوتی، فکر اسلامی ہوتی اور سوچ اسلامی ہوتی، اور پھر ایسا بھی ہوتا کہ یہ کہا جاتا بچے نماز پڑھ چکے ہو، تلاوت کلام اللہ کر لو، اب تمہیں مدرسے کے لیے تیار ہونا ہے، سب سے پہلا تعلیمی اڈا تمہارا مدرسہ ہے، مکتب ہے، اس لیے تم نے پہلے وہاں جانا ہے، اس کے بعد کہیں اور جانا ہے۔ یہ سوچ اگر نہیں ہوگی تو پھر یاد رکھیے
کہ وہ بچے آپ سے بھی دور جائیں گے اور آپ کے معاشرے سے بھی دور چلے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے سامنے اس بات کو باور کروائیے، بچوں کے سامنے اس بات کو بولیے اور ان کے ذہنوں میں ڈال دیجئے کہ تم سب سے پہلے مسلمان ہو اور سب سے پہلے تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ دینی ماحول بچوں کے سامنے پیدا کیجئے تاکہ اسے لگے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اسے معلوم ہو کہ ہمارا دھرم کیا ہے، اسے معلوم ہو کہ ہماری شریعت کیا ہے۔ آج مسلم گھروں کی کیفیت اور ان کے حالات بتاتا ہوں۔ آج ہر گھر مسلمان کا ہے، ہر گھر مسلمان کا ہے، لیکن تمام مسلم گھروں میں مسلمان کا گھر ہوتے ہوئے بھی مسلمان کے گھروں میں صبح سے لے کے شام تک کی کارگزاری لے لیجئے گا، ہر گھر میں بات دنیا کی ہوتی نظر آئے گی، بات کھیل کی ہوگی، کھلاڑی کی ہوگی، بات IPL کی ہوگی، ڈریم 11 کی ہوگی، اور بات فلمی ایکٹر اور ایکٹریس کی ہوگی، فلمی ہیرو اور ہیروئن کی بات ہوگی، گو کہ دنیا و مافیا کی بات ہر گھر میں نظر آئے گی۔ لیکن کسی گھر میں آپ دین کی بات نہیں سنیں گے، کسی گھر میں اللہ و رسول کی بات نہیں سنیں گے، کسی گھر میں اسلامی شریعت کی بات نہیں سنیں گے، ہر گھر میں رسم و روایات دیکھیں گے، کسی گھر میں سنت نہیں دیکھیں گے۔ جب ہمارے گھر ایسے ہوں گے اور بچے اس ماحول میں پلیں گے، بڑھیں گے کہ جہاں دنیا کو ترجیح دی جائے گی، جہاں زیادہ سے زیادہ دنیا کو اہمیت دی جائے گی اور دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوگا، دھرم کے لیے، اسلامی شریعت و سنت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوگا، تو اس گھر کے بچے مرتد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اس گھر کے بچے آپ سے دور نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، گھر گھر میں یہ سسٹم لاگو کیجئے، گھر میں یہ نظام پیدا کیجئے کہ دن میں کم سے کم 5 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، ایک وقت ایسا نکالیے جہاں دین کی تعلیم کی جائے گی، جہاں دین پڑھا جائے گا، جہاں دین سیکھا جائے گا، جہاں انبیاء کرام کے واقعات بتائے جائیں گے، جہاں ازواج مطہرات کے واقعات بتائے جائیں گے، جہاں صحابہ کرام کی قربانی بتائی جائے گی۔ جب ایسا ہوگا کہ ایک طرف انبیائی واقعات ہوں گے، ایک طرف صحابہ کے واقعات ہوں گے، کہیں دلیری کے واقعات، جانبازی کے واقعات، بہادری کے واقعات، قربانی کے واقعات، یہ سب ہمارے گھروں میں جب ہوں گے تو پھر یاد رکھیے وہ بچے جو آپ کے گھر میں ہوں گے انہیں صحابہ کرام کی اہمیت معلوم ہوگی، انبیاء کرام کی اہمیت معلوم ہوگی، اور انہیں ان کا دھرم زیادہ معلوم ہوگا، اور وہ اپنے دھرم کے اعتبار سے زیادہ پکے اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے خدارا ایک وقت اپنے گھروں کے لیے ضرور نکالیے کہ آپ گھروں میں تعلیم کیجئے تاکہ بچوں کو پتہ چلے یہ کس کا گھر ہے، یہ ایک مسلم کا گھر ہے، یہ ایک مسلمان کا گھر ہے، جہاں کبھی قرآن کی تعلیم ہو، جہاں کبھی انبیائی تعلیم ہو، تاکہ بچوں کے نزدیک دین کی اہمیت پیدا ہو۔ اگر یہ ہو گیا تو یقیناً یہ بچے ارتداد کے تہانے سے بچ جائیں گے، ارتداد کے منہ سے بچ جائیں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سسٹم ہر گھر میں زندہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سسٹم کو ہر گھر میں لاگو کرے اور پورے معاشرے سے ارتداد کا خاتمہ کرے اور ہر ایک بچے کو مسلم بچہ بنا دے، آمین و آخر۔